بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 87 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم جنس التصرف فی المنقول وغیر المنقول قبل القبض کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن اشتری مما ينقل سے لے کر بخلاف المبیع تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التصرف اذا صدر من اہلہ مضافا الى محلہ وجب القول بنفاذہ، کہ تصرف جب اہل سے محل میں صادر ہو تو اس کے نفاذ پر قول کرنے واجب ہے، وگرنہ اسباب شرعیہ کا الغاء لازم آئے گا۔ اصل نمبر 2، القبض فيما بيع بشرط الكيل او الوزن لا يتم الا بالكيل او الوزن، کہ ہر وہ چیز کہ جو بشرط الکیل یا بشرط الوزن خریدی گئی تو اس میں قبض تام نہیں ہوتا مگر کیل کرنے سے یا وزن کرنے سے۔ اصل نمبر 3، کل عقد فیہ غرر الانفساخ لا يجوز التصرف فی محلہ قبل القبض، کہ ہر ایسا عقد کہ جس میں فسخ ہونے کا غرر ہو تو اس کے محل میں تصرف یہ جائز نہیں ہے قبض سے پہلے پہلے۔ اصل نمبر 4، التصرف فی مال الغیر حرام، کہ غیر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یہ حرام ہے۔ اصل نمبر 5، التصرف فی المبیع المنقولی لا يجوز قبل القبض واختلفوا فی العقار، کہ مبیع منقولی میں قبضہ کرنے سے پہلے پہلے تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور عقار میں تصرف کرنے میں اختلاف ہے، جس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کریں گے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے تصرف فی المنقول وغیر المنقول قبل القبض، اس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، التصرف فی المبیع المنقولی قبل القبض لا يجوز اتفاقا، اتفاقا جائز نہیں ہے۔ اور فصل نمبر 2، التصرف فی العقار قبل القبض، کہ عقار میں قبل القبض تصرف کرنا تو اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ اس پر عبارت میں بات کریں گے۔ اور فصل نمبر 3، التصرف فی المبیع بشرط الکیل او الوزن قبل القبض، کہ وہ چیز جو بشرط الکیل یا بشرط الوزن خریدی گئی ہے تو اس میں قبل القبض تصرف کرنا تو یہ جائز نہیں ہے، اور تفصیل انشاءاللہ کتاب میں آئے گی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فصل فيما ينقل ويحول، قال ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. قال ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة۔ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جو منتقل ہوتی ہے، اور جس شخص نے خریدی کوئی ایسی چیز کہ جو منتقل ہوتی ہے تو اس کی بے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کریں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسی اشیاء کو فروخت کرنے سے کہ جن پر قبضہ نہیں کیا گیا، اور اس لیے کہ اس میں ہلاکت کے اعتبار سے عقد کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے، اور جائیداد کی بے قبل القبض جائز نہیں ہے شیخین کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے حدیث کے اطلاق کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور منقولی اشیاء پر قیاس کرتے ہوئے، اور یہ اجرت پر دینے کی طرح ہوا۔ ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول، یہاں پر فيما ينقل ويحول کا جو عنوان لگایا گیا ہے یہ صرف اس نسخہ میں ہے، محقق کی طرف سے اس کا اضافہ کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں اس میں یہ عنوان نہیں ہے۔ اور اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے منقولی کوئی چیز خریدی تو کیا وہ آگے اس کو قبل القبض فروخت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو اس میں اختلاف ہے احناف اور مالکیہ کے ہاں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طعام کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہے تو قبل القبض ان میں جمیع تصرفات جو ہے یہ جائز ہے، اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، یہاں پر طعام کی تخصیص سے معلوم ہوا
کہ طعام میں تو قبل القبض جو ہے تصرف جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہے ان اشیاء میں قبل القبض تصرف ہو سکتا ہے۔ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تخصیص بالشیء غیر کا حکم میں داخل ہونے کے لیے مانع نہیں ہے، لہذا اس حدیث میں بالخصوص طعام کا جو تذکرہ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر اشیاء بھی اس حکم میں شامل ہو سکتی ہے، جیسا کہ دیگر روایات سے انشاءاللہ آگے معلوم ہوگا۔ اور اس حدیث کے جو راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احسب کل شیء مثل الطعام، کہ اس حدیث میں طعام کا جو حکم بیان کیا گیا ہے تو ہر چیز میں میرا گمان ہے کہ یہی حکم ہے۔ اور احناف کے ہاں منقولی اشیاء جو ہے ان کی بے قبل القبض یہ ناجائز ہے، اور اس کے عدم جواز پر صاحب ہدایہ نے دو دلیل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم يقبض، کہ جب تک قبضہ نہ کیا جائے تب تک اس کے بے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ اس عقد میں فسخ ہونے کا غرر ہے، بئی طور کہ ایک شخص نے کسی کو کوئی چیز فروخت کی تو ابھی اگر مشتری قبل القبض اس کو آگے فروخت کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ بائی کے پاس ہلاک ہو جائے، یہ عقد فسخ ہو جائے گا، تو اس بنا پر بھی عقد ناجائز ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ، کہ غیر منقولی اشیاء کی بے کرنا مثلا زمین جائیداد وغیرہ، تو اس کی بے قبل القبض جائز ہے کہ ناجائز، تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مابین۔ شیخین جواز کی قائل ہے جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عدم جواز کی قائل ہے، اور عدم جواز پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحب ہدایہ نے تین دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ حدیث مطلق ہے، لہذا اس کو علی الاطلاق رکھیں گے، اس میں منقولی اور غیر منقولی کا فرق نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غیر منقولی کو منقولی پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے منقولی اشیاء کی بے قبل القبض جائز نہیں ہے، ایسی غیر منقولی کی بے بھی قبل القبض جائز نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل کہ وہ بے کو اجارہ پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے قبل القبض زمین کو اجارے پر دینا جائز نہیں ہے، ایسی ہے اس کی بے بھی نہیں ہو سکتی۔ اگلی عبارت کی طرف، وَلَهُمَا أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَلَا غَرَرَ فِيهِ لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول، والغرر المنهي عنه غرر فساخ العقد، والحديث معلول به عملا بدلائل الجواز، والإجارة قيل على هذا الخلاف، ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ رکن بے اہل سے محل میں صادر ہوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کیونکہ زمین میں ہلاکت یہ نادر ہے برخلاف منقول کے، اور جس غرر سے منع کیا گیا ہے وہ عقد کے فسخ ہونے کا غرر ہے، اور حدیث اسی علت پر معلول ہے جواز کے دلائل پر عمل کرتے ہوئے۔ اور جہاں تک اجارہ کی بات ہے تو کہا گیا ہے کہ اس میں بھی یہی اختلاف ہے، اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو اجارہ میں معقود علیہ وہ منافع ہیں، اور منافع کا ہلاک ہونا یہ غیر نادر ہے۔ ولہما، یہاں سے صاحب ہدایہ شیخین کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ متعاقدین بھی دونوں اہل ہے، اور جس چیز پر عقد وارد کیا جا رہا ہے یعنی زمین، وہ بھی محل بے ہے، اور غرر فسخ بھی نہیں ہے، کیونکہ زمین ہلاک نہیں ہوتی، خراب تو ہو جاتی ہے لیکن ہلاک نہیں ہوتی، تو اس کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف جو منقولی اشیاء ہے وہاں پر چونکہ غرر فسخ موجود ہے، اس لیے قبل القبض ان کی بے جائز نہیں ہے۔ والغرر المنہی عنہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنا میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ حضرات نے منقولی اشیاء کی بے کو قبل القبض یہ ناجائز قرار دیا، اور دلیل یہ دی ہے کہ اس میں غرر فسخ ہے، اور جو غیر منقولی اشیاء ہے تو وہاں پر بھی تو یہ غرر موجود ہے بئی طور کہ زمین کا کوئی مستحق نکلے تو استحقاق کی وجہ سے عقد فسخ ہو جائے گا، تو غرر فسخ تو وہاں پر بھی موجود ہے، تو وہاں پر آپ عدم جواز کے قائل کیوں نہیں ہے؟ اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، تو اس غرر سے مراد
پہلے عقد کے فسخ ہونے کا غرر ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یقبض، تو یہ حدیث بھی اسی ہی علت پر معلول ہے۔ عملا بدلائل الجواز، اب یہ بات کہ ہم نے اس حدیث کو منقولی اشیاء میں غرر فسخ پر کیوں معلول کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عملا بدلائل الجواز، کہ غیر منقولی اشیاء میں جو قرآنی آیات جیسے حل اللہ البیع وحرم الربا اور احادیث مبارکہ مطلقاً وارد ہوئی ہے تاکہ ان پر عمل ہو سکیں۔ والاجارۃ قیل علی ھذا الخلاف، یہاں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیاس کا جواب ہے کہ اجارہ پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اجارہ بھی بے کی طرح مختلف فی ہے کہ قبل القبض شیخین کے نزدیک جائز جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناجائز ہے، لہذا مع الاختلاف اجارہ کو مقیس علیہ بنانا درست نہیں ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ شیخین کے نزدیک قبل القبض اجارہ جائز نہیں ہے، تو اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ اجارہ میں چونکہ معقود علیہ منافع ہے اور منافع کا ہلاک ہونا غیر منقولی اشیاء کی طرح غیر نادر ہے، لہذا قیاس درست نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن اشترى مكيلا مكايلة او موزونا موازنة فاكتاله او اتزنه ثم باعه مكايلة او موازنة لم يجوز للمشتري منه ان يبيعه ولا ان يأكله حتى يعيد الكيل والوزن جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه، بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له، وبخلاف ما إذا باع الثوب مزارعة لأن الزيادة له إذ الزرع وصف في الثوب بخلاف القدر۔ اور اگر کسی شخص نے مکیلی چیز کو ماپ کر یا موزونی چیز کو وزن کر کے خریدی اور پھر اس کا کیل کیا یا وزن کیا اور پھر مکایلتاً یا موازنتاً فروخت کی، تو مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو فروخت کرے یا اس میں سے کہیں، یہاں تک کہ اس میں دوبارہ وزن اور کیل کا اعادہ کریں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے بے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ اس میں 2 صاع جاری ہو، بائع کا صاع اور مشتری کا صاع، اور اس لیے کہ اس میں احتمال ہے مشروط پر زیادہ ہونے کا اور وہ بائع کا ہے اور غیر کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا واجب ہے، برخلاف اس صورت کے کہ جب اٹکل سے اسے فروخت کیا ہو کیونکہ زیادتی مشتری کی ہے، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب کپڑا گزوں کے حساب سے فروخت کیا ہو اس لیے کہ زیادتی مشتری کی ہے، کیونکہ کپڑا میں گز یہ وصف ہے برخلاف مقدار کے۔ اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا ایک شخص نے مکیلی چیز بشرط الکیل یا موزونی چیز بشرط الوزن خریدی اور پھر کیل کرنے کے بعد اور وزن کرنے کے بعد آگے بشرط الکیل اور بشرط الوزن فروخت کر دی، تبھی مشتری ثانی اگر اس کو آگے فروخت کرنا چاہتا ہے یا اس میں سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو تصرف اس کے لیے جائز نہیں ہے یہاں تک کہ دوبارہ اس مبیع کی کیل کریں یا وزن کریں۔ اس پر صاحب ہدایہ نے 2 دلیلیں ذکر فرمائی ہے، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے اناج کے بے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس میں 2 صاع جاری ہو، ایک بائع کا اور ایک مشتری کا، اور دوسری دلیل یہ ذکر فرمائی ہے کہ انہوں نے چونکہ بشرط الکیل یا بشرط الوزن یہ چیز خریدی ہے کہ 10 من گندم ہے یا 10 کلو ہے، تو ابھی اگر یہ زیادہ ہو تو وہ زیادتی جو ہے وہ بائع کی ہے، اور اگر یہ بغیر وزن کے بغیر کیل کے استعمال کریں تو بائع کے مال میں تصرف کرے گا بغیر اس کی اجازت کے، اور کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے، اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ یہ کیل کریں اور وزن کریں۔ البتہ اگر اناج اٹکل کے ساتھ خریدا ہے تو اس صورت میں چونکہ زیادتی وہ مشتری کی ہوتی ہے اور غیر کے مال میں
تصرف کا خدشہ نہیں ہوتا، لہذا دوبارہ وزن کرنے کی یا ماپنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی کپڑا گزوں کے حساب سے خریدا ہے تو گز چونکہ اوصاف کے قبیل میں سے ہیں، اگر یہ کپڑا زیادہ بھی نکلتا ہے تو اس زیادتی مشتری کی شمار ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو مشتری کے لیے الگ سے استعمال کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے کپڑا ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، برخلاف مقدار کے کہ اس صورت میں زیادتی چونکہ وہ بائع کی ہوتی ہے، غیر کے مال میں تصرف کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر کیل کرنا اور وزن کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فلا معتبر بکیل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط، ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم، لأن به يصير المبيع معلوما ولا تسليم إلا بحضرته، ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به لظاهر الحديث فإنه اعتبر صاعين، والصحيح أنه يكتفى به لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معنى التسليم، ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله تعالى، ولو اشترى المعدود عدا فهو كالمدروع فيما يروى عنهما لأنه ليس بمال الربا، وكالموزون فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط۔ اور بائع کے ماپنے کا اعتبار نہیں ہے بے سے پہلے اگرچہ مشتری کی موجودگی میں ہو، اس لیے کہ بائع اور مشتری کا سع نہیں ہے اور حالانکہ وہ شرط ہے، اور نہ ہی بعد البیع ماپنے کا اعتبار ہے مشتری کی عدم موجودگی میں، اس لیے کہ ماپنا یہ حوالگی کے قبیل میں سے ہیں، اس لیے کہ اس سے مابی معلوم ہوتی ہے اور حوالگی ممکن نہیں ہے مگر مشتری کی موجودگی میں۔ اور اگر بائع نے بے کے بعد مشتری کی موجودگی میں مافا تو کہا گیا ہے کہ اس پر اکتفا نہیں کیا جائے گا حدیث کے ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ حدیث نے 2 ساعوں کا اعتبار کیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ اس پر اکتفا کیا جائے گا اس لیے کہ مبی ایک دفعہ ماپنے سے معلوم ہوئی ہے اور حوالگی کا معنی متحقق ہوا ہے۔ عددی چیز اگر گن کر خریدی تو وہ مزروع کی طرح ہے اس روایت کے مطابق کہ جو صاحبین سے روایت کی گئی ہے، کیونکہ یہ مال ربا نہیں ہے، اور موزون کی طرح ہے اس روایت کے مطابق کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مقدار مشروط پر زیادتی یہ حلال نہیں ہے۔ ولا معتبر بکیل البائع، یہاں سے صاحب ہدایہ کیل معتبر اور غیر معتبر کے متعلق بحث فرما رہے ہیں کہ قبل البیع مشتری کی موجودگی میں اگر بائع نے وہ مبی جو ہے ماپی ہے یا وزن کی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں بائع اور مشتری کے سع کو شرط قرار دیا گیا ہے، اور قبل البیع یہ چونکہ بائع اور مشتری نہیں ہے لہذا اس کیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ولا بکیلہ بعد البیع، اور اسی طرح اگر بائع نے مبی جو ہے وہ ماپی ہے لیکن مشتری موجود نہیں ہے تو اس ماپنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ماپنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ مبی معلوم ہو اور بائع مشتری کو حوالے کریں، یعنی کیل جو ہے یہ حوالگی کے قبیل میں سے ہیں، اور حوالگی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب مشتری موجود ہے، اور جب مشتری موجود نہیں ہے تو ایسے کیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ، بے ہوئی، بے کے بعد جو ہے مشتری کی موجودگی میں بائع نے وہ چیز ماپی ہے تو کیا بائع کا یہ ماپنا کافی ہے یا مشتری الگ سے ماپے گا؟ تو اس میں 2 قول ہے۔ پہلے قول کے مطابق بائع کے اس ماپنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں 2 ساعوں کا ذکر ہے، لہذا ایک بائع کا سع یہ ضروری ہے اور ایک مشتری کا سع بھی اس مبی میں چلنا چاہیے۔ والصحیح انہ یکتفی بہ، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بس بائع کا یہ ماپنا کافی ہے، اس پر اکتفا کیا جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ ماپنے کی وجہ سے مابی معلوم ہو گئی، بائع کا حق الگ، مشتری کا حق الگ ہو گیا، غیر کے حق میں تصرف کا خدشہ نہیں ہے، لہذا مشتری کے لیے الگ سے ماپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومحمل الحدیث، اور جہاں تک حدیث کی بات ہے کہ 2 ساع چلنے چاہیے، تو اس کا محمل اور مراد جو ہے 2 صفقات کو جمع کرنا ہے، جس پر انشاءاللہ باب السلم میں بات ہوگی۔ وَلَوْ اشْتَرَى الْمَعْدُودَ، اور اگر کوئی عددی چیز گننے کے اعتبار سے خریدی ہے
تو اس میں روایات مختلف ہے. امام صاحب کے روایت کے مطابق یہ موزون کی طرح ہے، یعنی جو تفصیل موزون کی بیان کی گئی وہی معدود کی بھی ہے، اور صاحبین کے ہاں یہ مزرو کی طرح ہے کہ یعنی جو مزرو کی تفصیل بیان کی گئی وہی حکم اس معدود کا بھی ہے. تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.